الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے گا مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولی میں شاعر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر بحث کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، یہ تعظیم کرنا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اس مرحلے میں ہوں جہاں میں نے آپ کی خدمت میں تقوی کے حوالے سے، اس کے آثار کے حوالے سے مباحث کو تقدیم کیا۔ تقوی وہ صفت ہے، تقوی وہ قوت درونی ہے، تقوی وہ سیلف کنٹرول ہے کہ جو انسان کو گناہوں کے مقابلے پر پروٹیکشن اور حفاظت عطا کرتا ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ تقوی کی مثال کے لیے فرماتے ہیں
کہ مثلاً اگر کوئی بیماری پھیل جائے تو اس بیماری سے بچنے کے دو ممکنہ طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیماری کے آثار سے دور رکھنے کی کوشش کرے. اور ہمارے اس وقت شاید اکثریت جو مخاطبین ہیں ان کے ذہن میں ابھی تک کورونا کے آثار ابھی تک شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. جب کورونا پھیل رہا تھا تو کوارنٹائن ہونا، اپنے آپ کو لوگوں سے بچانا، یہ ایک عام فضا تھی. لیکن ہم نے وہاں مثلاً بہت سارے موارد میں ایسا دیکھا کہ کوئی اپنے آپ کو اس بیماری کے اثر سے بچانے کے لیے جتنا بھی دور لے کر جا رہا تھا، بالآخر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جراثیم پہنچ رہا تھا. اور پھر بس امکان ہے اگر انسان اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ رکھے، امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے. لیکن اس امکان کے ساتھ ساتھ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ کہیں کوئی نہ کوئی وائرس، کوئی نہ کوئی جراثیم اگر پہنچا تو پھر مسئلہ ختم. اس کے مقابلے پر جو اب دنیا بھر میں ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے اہم ترین راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان وائرسز سے بھاگتے پھریں، ایک نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بدن کے اندر دیا ہوا ہے، جسے ہمارا امیون سسٹم کہتے ہیں. یہ ہمارے بدن کا دفاعی نظام ہے، امیونٹی. اور بڑا عجیب و غریب واقعاً میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پروردگار نے انسان واقعاً ہائپر انٹلیکچوئل ڈیزائن ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا. انسانی جسم پر بھی اگر آپ مطالعات کریں، اس قدر تعجب انگیز چیزیں موجود ہیں کہ انسانی عقل حیران ہے کہ پروردگار عالم نے جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان کی اس احسن تقویم کے اندر کیا کیا معجزات خلقت ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھپائے. ان میں سے ایک واقعاً ایک سسٹم انسان کی امیونٹی. اب میں نے دو باتوں کو یہاں پر جوڑنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ آئیں. امیونٹی انسان کا سیلف ڈیفنس سسٹم. اس سیلف ڈیفنس سسٹم کے لیے مثلا اگر یہ ایکٹیویٹڈ ہو، اگر یہ مضبوط ہو تو یہ بہت ساری بیماریوں سے آپ کو خود بخود بچا لیتا ہے. انسان نے بہت عرصے کے بعد یہ چیز دریافت کی، تجربات اور مشاہدات کے بعد انسان کو پتہ لگا کہ اگر انسان کے اندر کسی بھی بیماری کی نسبت ایک مرتبہ اگر ڈیفنسو سسٹم ایجاد ہو جائے تو پھر آپ کو کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بدن آٹومیٹکلی. اسی دریافت کی بنا پر ویکسینیشن کو دریافت کیا گیا، اور ویکسینیشن کے پروسیس میں البتہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں میڈیکل کی باتیں کروں اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہو تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میری اصلاح کریں، میں اصلاح کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا. لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن میں کسی بھی بیماری کے جراثیم کو ضعیف حالت میں کر کے انسانی بدن میں انجیکٹ کیا جاتا ہے. تو چونکہ وہ جراثیم ضعیف ہوتے ہیں لہٰذا انسان کی جو امیونٹی اور امیون سسٹم ہے وہ اس کو پہچان کر اس کے مطابق اپنا ایک ڈیفنس سسٹم بنا لیتی ہے. جب یہ ڈیفنس سسٹم بن جاتا ہے تو اب اگر اس بیماری کے طاقتور جراثیم بھی آئیں گے تو چونکہ آپ کی باڈی نے پہلے سے اس نوع کے جراثیم کے متعلق اپنا ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو کر اس بیماری کے مقابلے پر آپ کو بچا لیتے. بس یہ جو طریقہ ہے بیماریوں سے بچنے کا یہ زیادہ مضبوط طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو بیماری کے جراثیموں سے بیرونی طور پر بچانے کی کوشش کریں. البتہ وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہوں.
شہید مطہری فرماتے ہیں گناہ کی جگہ سے، گناہ کے علاقے سے، گناہ گاروں کی صحبت سے دوری، یہ سب فائدہ مند ہے، لیکن تقوی انسان کے اندر وہ ویکسینیشن ہے، تقوی انسان کی وہ روحانی امیونٹی ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان کے اندر تقوی ایجاد ہو جائے، گناہ گاروں کے درمیان بیٹھ کر بھی انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ البتہ اس کا یقیناً معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اس تقوی کو آزمانے کے لیے اپنے آپ کو مواقع گناہ میں ڈالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بیماریوں میں تو عین ممکن ہے کہ چند ایک وائرسز ہوں اور ان کی ابھی کارکردگی محدود ہو، لیکن روحانی طور پہ جو وائرس شیطان نام کا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ خطرناک ترین دشمنوں میں سے ہے، اور جس کی کارروائی بھی اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ اس کو خارجی طور پر موقع دیا جائے اور نہ ہی داخلی طور پر۔ اب غور کیجئے گا، اسی امیونٹی کے اوپر جب مزید کام ہوا کہ اس امیونٹی کو، یہ تو ایک سسٹم ہے جو آپ نے ویکسینیشن کے تھرو دریافت کر لیا، یہ جو آج دنیا میں اس قدر بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی ایک اہم وجہ آپ کی غذا کی کیفیت ہے۔ یہ جو ہمارے بچے فاسٹ فوڈوں کے نام پر ان چیزوں کے عاشق ہوئے ہوئے ہیں، یہ پوری ایک سازش ہے کہ کیسے وہ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے اندر ڈوپامین ایفیکٹ کو تیز کرتے ہیں۔ جو غذا آپ استعمال کر رہے ہیں، چینی اور آپ کا جو میدا ہے، ان دونوں کے آثار آپ کے اوپر پڑتے ہیں، ڈوپامین ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر اسی چیز کی طلب اور زیادہ شدید ہونا شروع ہوتی ہے، نوعاً ایک طرح کی ایڈکشن ایجاد ہو جاتی ہے، پھر برگر کھائے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ اوورآل آپ کی امیونٹی ضعیف ہوتی جا رہی ہے۔ خب اسی امیونٹی کو مزید مضبوط کرنے کا ایک طریقہ، مثلا آپ نے بہت سارے وائرسز سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے اندر اگر ان تمام چیزوں کے یا اور اس طرح کی جو فوڈز ہیں، پیکڈ فوڈ، پروسیس فوڈ جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری اس وقت اگر آپ نیوٹریشنسٹ کو جا کر دیکھیں گے، تمام کی تمام پروسیسڈ اور پیکڈ فوڈز جتنی بھی ہیں، ان سب کے اندر وہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے اندر کینسر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کسی کے اندر، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خصوصاً جو افراد کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے لیے، جس عزیز دوست کے لیے ہر روز دعا کرائی جا رہی ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، اپنے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اب یہ کینسر ایک خوفناک مرض ہے، یہ ایجاد ہو جائے، اب اس کے لیے بھی بہت سارے علاج دریافت ہوئے ہیں، لیکن ایک جاپنیز ڈاکٹر نے، جس کو اسی بیماری کینسر کے کیور کے اوپر نوبل پیس پرائز مل چکا ہے، اس نے بھی جو اس کا علاج دریافت کیا ہے وہ دواؤں سے نہیں کیا۔ کینسر کا جو نوبل پیس پرائز ملا ہے وہ اس کو دوا کے ذریعے سے نہیں ملا۔ کیسے ملا؟ اس نے ایک پروسیس دریافت کیا ہے جو کہلاتا ہے آٹوفیجی۔ آٹوفیجی کیا ہوتی ہے؟ آٹوفیجی یہ ہوتی ہے کہ ایک اگر آپ اپنی باڈی کو ایک خاص مدت تک بھوکا رکھیں گے تو 17 یا 18 گھنٹے کے بعد آپ کی باڈی کے اندر ایک پروسیس ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کہلاتا ہے سیلف ایٹنگ پروسیس، یعنی آپ کی باڈی اپنے ہی میلیشیس سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے، بیمار سیلوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس نے امپیریکل ڈیٹا کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کینسر کا مریض بھی اس پروسیس کو صحیح طریقے سے اپنی باڈی میں ایکٹیویٹ کر لے تو اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی باڈی، اس کے بدن کے اندر ہی وہ نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے ان تمام بیمار اور نقصان دہ سیلز کو خود ہی کھا لیتی ہے، لہٰذا آپ کی باڈی خود ہی اپنے کینسر کو علاج کر دے گی۔ کسی ڈاکٹر کی، کسی دوا کی آپ کو ضرورت نہیں۔ لیکن آٹوفیجی کے لیے کرنا کیا پڑے گا آپ کو؟ 17 یا 18 گھنٹے بھوکا رہنا۔ بعض لوگوں نے مثلا اسی آٹوفیجی کی دریافت کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھیں بھائی،
کیسے اسلام نے مثلاً روزے کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز پہلے ہی سکھائی ہوئی تھی اور ہم روزہ رکھتے ہیں. یقیناً روزہ فائدہ مند ہے، اس سے بحث نہیں ہے، روزے کے بہت سارے آثار ہیں. لیکن میں نے وہاں پر ایک بات کہی تھی جو یہاں پر بھی کروں گا کہ یاد رکھیے گا، خدا کا روزے سے ہدف آپ کے بدن کو کینسر سے بچانا نہیں ہے، روزے کا اصل ہدف ہماری روح کو کینسر سے بچانا ہے. اگر مثلا بھوک اور پیاس سے رہنے کے یہ آثار ظاہر ہوتے بھی ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، لیکن اسی آٹوفیجی کے اندر اور بہت ساری سٹیجز ہیں اور بہت سارے مقامات ہیں. لیکن جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان بنیادی طور پر کیا بحث ہے، اپنے آپ کو مادے سے دور کرنا شروع کرتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کی روح کے اندر وہ تقویت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کی روح کو خود بخود کمال کی طرف حرکت دلاتی. لہذا دین کا جو اصول ہے، بنیادی اصول، دین ہمیں کھانے سے نہیں روکتا، اچھے کھانے سے بھی نہیں روکتا. دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کھاؤ لیکن کھانے کے لیے زندہ نہ رہو، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاؤ. لہذا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. لہذا مستحب یہ ہے، سیرت پیغمبر میں فرمایا کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو کتنا کھاؤ؟ اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک تمہارے اندر باقی رہ جائے. یہ جو تھوڑی سی بھوک باقی رکھنا ہے یہ بنیادی طور پر تقویٰ کے اعتبار سے، میڈیکل تو فائدے اس کی اپنی جگہ پر ہوں گے، تقویٰ کے اعتبار سے یہ جب آپ اپنے نفس کو آخری 2 یا 3 نوالوں پر لے جا کر کنٹرول کرتے ہیں، اس کے آثار و برکات ہیں کہ جو تقویٰ کی صورت میں آپ پر ظاہر ہونا شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ اپنے نفس کو آخری مرحلے میں سیری کے مرحلے پر روکتے ہیں، یہ باعث بنتا ہے کہ شیطان کا نفوذ کے دروازے انسان کے اوپر بند ہو جائیں. بس یہ جو بھوک ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جو تقویٰ کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے یہ ہے کہ انسان کے اندر جب تک بھوک باقی رہتی ہے، وہ اپنی بھوک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تک اس کے اوپر شیطان کے نفوذ کے دروازے بند ہو. میں اس بات کو کئی مقامات پر دہرا چکا ہوں، صرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. یہ ربط ہے، جیسے ہی آپ کے نفس کے قوہ ضعیف ہوتے ہیں آپ کی عقل خود بخود متحرک ہونا شروع ہو جاتی ہے. آٹو ہے، ان دونوں کے درمیان میں انورس ریلیشن شپ ہے. آپ اپنے نفس کی قوہ کو ضعیف کریں، اور نفس کی قوتوں میں سب سے زیادہ اسٹرانگ قوت ہے جو آپ کو غذا کی طرف رغبت کے ساتھ آتی ہے، کھانا پینا. لہذا جب آپ اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی عقل ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہذا بزرگ عام طور پر بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اگر بچے خاص طور پر جو تعلیمی میدان میں پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سبق جلدی سمجھ میں آئے، یہ چاہتے ہیں ہمیں سبق جلدی یاد ہو جائے، تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا تھوڑا سا جلدی کھائیں اور رات کو جلدی سو جائیں. 12 بجے سے پہلے کی نیند آپ کی 12 بجے کی نیند کے 2 برابر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ مثلا فرض کریں کہ 9 سے 12 سوئے ہیں، یہ 3 گھنٹے ہیں، یہ برابر ہیں 12 بجے سے 6 بجے تک کی نیند کے. اس کا جو اثر ہے 9 سے 12 برابر ہے کتنے کے؟ اگر آپ 12 بجے سے 6 بجے تک سو. لہذا جلدی سونے کے بعد رات کا کھانا جلدی کھایا، جلدی سو گئے. اب جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی، اس وقت پیٹ خالی ہوتا ہے آپ کا، لیکن باڈی آپ کی اپنی انرجیز کو ریزرو کر چکی ہوتی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہوتی. اس وقت آپ کے جتنے بھی قوائے بدنی ہیں اور نفسانی ہیں یہ ضعیف ہوتے ہیں. جب یہ ضعیف ہوتے ہیں تو عقل آٹومیٹیکلی سب سے زیادہ تیز حرکت کر رہی ہوتی ہے. لہذا اگر آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں امتحانات کے اور پڑھائی کے دنوں میں کہ رات کا کھانا جلدی کھا کر سونے سے کم از کم 3 یا 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر جب آپ صبح اٹھ کر اپنا درس پڑھیں گے، گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں جلدی سمجھ میں بھی آئے گا، جلدی یاد بھی ہو جائے گا. اب یہی وقت، ایگزیکٹلی یہی وقت اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے کس نماز کے لیے؟ نماز فجر کے لیے.
2 رکعت کی نماز ہے لیکن اس کی تاثیر دیگر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں انسان کے قوہ نفسانیہ ضعیف ہوتے ہیں. اگر فجر میں انسان کوشش کرے تو اس کا حضور قلب اور ارتباط قلبی اللہ سے جلدی ایجاد ہو سکتا ہے. لہذا یہ اب اللہ کی مصلحت ہے، خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پر اللہ نے اپنی واجب نماز کو بالکل مختصر کیا اور آپ کو اور مجھے ایک فرصت دی. کیا فرصت دی؟ کہ اسی نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر نماز شب پڑھ لو. اب یہ جو نماز شب کا وقت ہے، نماز شب مستحب نماز کہاں رکھی ہے اللہ نے؟ نماز شب کا سب سے زیادہ افضل وقت متصل بے نماز فجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیچ رات میں نہیں اٹھانا چاہتا. کیا چاہتا ہے؟ فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جاؤ، بس 15 منٹ پہلے. فجر تو پڑھنی ہے آپ نے، اور شروع میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز شب میں 11 کی 11 رکعتیں پڑھیں. ابتدا میں صرف 3 رکعت پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آہستہ آہستہ خود بخود بڑھے گی. لیکن یہ وقت چونکہ قوہ نفسانیہ ضعیف ہوتے ہیں، عقل اور روح ایکٹیویٹڈ ہوتی ہے. اب پورے کا پورا جو رابطہ ہے انسان کا وہ بالکل اسی طرح سے ہے. جتنا آپ اپنے نفس کے مراحل میں ان چیزوں کو ضعیف رکھیں گے، عقل اور قلب کے مرحلے میں آپ کے اندر قوت خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی. لہذا اکثر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض روایات ہیں کہ جو زیادہ ہنسنے سے، زیادہ بلند آواز میں ہنسنے سے، بہت زیادہ مذاق کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ضروری، ہنسنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے، مزاح انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کتنا مزاح فائدہ مند ہے؟ بس جتنا آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ رہا ہے اتنا ہی فائدہ مند ہے، اس سے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم جو مذاق شوخی سمجھتے ہیں کہ دوستوں کی پارٹی کے اندر ہنسنا بولنا یہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے. یہ نفس کی وہ تمنا ہے کہ جو آپ کو اپنے قابو میں، نفس اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اس ذریعے سے نفس اپنے آپ کو تقویت دے رہا ہوتا ہے. لہٰذا قدرتی طور پر انسان کے اندر سنجیدہ گفتگو کی نسبت سنگینی پائی جاتی ہے. یہ سنگینی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس شوخی، مذاق، ان تمام چیزوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو مباحث عقلی سمجھ میں سنگینی محسوس کرتا ہے. لہذا اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے کہ یہ جو مذاق اور اس کی جو کیفیات ہیں ان کو اتنا رکھو جتنا ضروری ہے. اچھے صحت مند مذاق، صحت مند مزاح، یہ سب کی اجازت ہے. تو خود پیغمبر، خود ائمہ، اصحاب، حتی اصحاب حضرت سید الشہداء شب عاشور میں وہ مزاح آپ کو ہر جگہ ملے گا. لیکن اس مزاح کی حدود کیا ہیں؟ سب سے پہلی حد یہ ہے کہ اس مزاح میں، اس مذاق میں یاد رکھیے گا، کبھی بھی 2 چیزوں کو کبھی بھی جوک کا حصہ مت بنائیے گا. کبھی بھی، یہ وہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ، ان کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز، کبھی بھی مذاق اور جوک کا حصہ مقدسات کو نہیں بنائیے گا. ہمارے ہاں بعض لطیفے ایسے ہیں جس میں مثلا ہم پروردگار کو بھی شامل کر لیتے ہیں. مذاق کہتے بھی مذاق ہے نا. الگ ظاہری طور پر بھی اگر کوئی ایسی توہین اس میں نظر نہیں آ رہی، تب بھی پروردگار عالم کی ذات کے تقدس کا مرحلہ یہ ہے کہ حتی مذاق کے دائرے میں ذات پروردگار کو، ذات انبیاء کو، ذات ائمہ کو، مقدسات کو کبھی بھی اس دائرے میں داخل نہ کریں. دوسری چیز جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی بھی مذاق اور جوک میں محرمات اور حرام چیزوں کو کبھی بھی داخل نہ کریں. بڑا عجیب سا کمبینیشن ہے، مقدسات کو داخل نہ کریں اور محرمات کو. مثلا وہ باتیں کہ جو شراب، خدا نخواستہ زنا،
خدا نخواستہ چوری، ان طرح کی بہت ساری باتوں کو مذاق میں جو بیان کرتی ہیں، بے احترامی کو شامل کرتی ہیں، یہ جیسے ہی جوک مذاق اس لبادے میں آتی ہیں، ان محرمات کی قباحت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو دوستوں کے درمیان میں گالی کی زبان ہے، گالم گلوچ کی زبان ہے، اس کے خوفناک ترین آثار انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب انسان کے اندر سے ان محرمات کی قباحت کم ہونا شروع ہو جائے یا مقدسات کی تقدیس کم ہونا شروع ہو جائے تو عقلی لیول پر خود بخود اور پھر قلبی لیول پر انسان کے اندر ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اب جب کم ہو جاتی ہے اہمیت تو پھر انسان کے اندر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو دین ہم سے چاہتا ہے۔ لہذا اب دین میں ادب اور احترام کے لیے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتائی اور سمجھائی ہیں، ان میں سے اپنی نسبت جب خدا احترام چاہتا ہے اور ادب چاہتا ہے تو اس ادب کی سب سے بڑی پریکٹس کا نام نماز ہے۔ نماز اللہ کی نسبت، میں نے کل عرض کیا تھا، استاد پناہیان کی پوری ایک کتاب ہے، ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں، یہ ضرور پڑھیے گا کتاب۔ نماز میں ابتدائی طور پر جو چیز ہم نے اور آپ نے قائم کرنی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے پورا زور لگائیں صرف ایک با ادب نماز پڑھنے پر۔ کو با ادب نماز کیا ہے؟ یہ جو آپ سے جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، عمدہ ترین لباس پہنو، وضو میں توجہ رکھو، خوشبو لگاؤ، انگوٹھی پہنو، بال اپنے کنگھی کرو، داڑھی پہ کنگھی پھیرو، مسواک کر کے آؤ، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ پورا سائیکولوجیکل پروسیس ہے۔ اس کو جتنا آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے اندر ادب نماز ایجاد ہوتا رہے۔ اگلے لمحے کا اس کے بعد کا ادب کیا ہے؟ اس کے بعد کا ادب یہ ہے کہ جتنے بھی نماز کے ظاہری آداب بتائے گئے ہیں ان کے اوپر توجہ دینا شروع کریں۔ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھانا ہے۔ ہاں، کل میں نے آرمی کی مثال دی تھی۔ آرمی والوں سے اگر آپ کبھی پوچھیں گے تو ان کو بڑا اسٹرکٹلی بتایا جاتا ہے، جب تم نے اٹینشن ہونا ہے تو تمہارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، تمہارے پیروں کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، جب تم نے سلوٹ کرنا ہے تو تمہارا ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، کون سی انگلی ابرو کے پاس ہونی چاہیے، کونی کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب کی وہ پریکٹس ہے جو بدن سے سفر طے کرتی ہے، نفس سے اپنا راستہ طے کرتے ہوئے عقل کی منزل پر آتی ہے اور پھر قلب کے اندر رسوخ پیدا کرتی ہے۔ لہذا آپ نماز میں یہ ادب کیسے آپ کے وجود میں آئے گا؟ یہ جو ہم اور آپ بالکل ہی اہمیت مستحب ہے، یہ مستحب کہہ کے جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے اندر کبھی بھی ادب پیدا، اسی مستحب کی رعایت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، قیام میں میرا کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے، پاؤں کیسے ہونے چاہیے، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ۔ جب کچھ عرصے کے بعد آپ کو ان افعال کے اوپر کمانڈ آ جائے گی تو اس سے اگلا مرحلہ خود بخود ہے کہ جب آپ اتنے آداب کو رعایت کرنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے اندر وہ توجہ ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے حضور قلب کہا جاتا ہے۔ اتنے آداب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس حضور قلب کو ایجاد کرنا۔ اور یہ یاد رکھے گا جب تک آپ ان آداب کو اہمیت نہیں دیں گے وہ مرحلہ کبھی بھی آپ کو حاصل۔ وہ پیغمبر کی نسبت ادب، ائمہ کی نسبت ادب کہاں سے شروع کریں؟ فرمایا یہ ادب شروع کرو اپنے ماں باپ سے۔ لہذا ماں باپ کی نسبت جو ادب کا مقام قرآن نے بیان کیا ہے بہت سخت ہے۔ وَلَا تَقُولَ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار اپنے ماں باپ کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ کون سے ماں باپ؟ وہ ماں باپ جو کہ بڑھاپے کی اس سرحد میں آ جائیں کہ جہاں وہ تمہارے محتاج ہو جائیں، وہ ماں باپ کہ جو بڑھاپے کی اس منزل میں آ جائیں کہ جہاں انہیں خود بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں۔ وہ تمام مقامات کے جہاں پر عام طور پر ہمارے بچوں کو، اولاد کو معذرت کے ساتھ ماں باپ مشکل لگنے لگتے ہیں۔
این اس جگہ پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار اف نہ کہنا. جب امام سے پوچھا کہ مولا اس اف سے کیا مراد ہے، کہا کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار لگ رہی ہو، اس ناگواری کے آثار چہرے پر ظاہر نہیں ہونے چاہیے. کون سی بات ہے یہ؟ جو کہ ناگوار ہو، لگ رہی ہو، پھر بھی اثر کیسے کھڑے ہو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل بالرحمہ. کیسے کھڑے ہو ماں باپ کے سامنے؟ اپنے کندھوں کو جھکا کر رحمت کے ساتھ، یعنی کندھوں کا جھکانا بھی رحمت کے ساتھ ہونا چاہیے. خاضع اپنے کندھوں کو جھکا کر غلام کی طرح سے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو. اب یہ پریکٹس ہے کس لیے؟ اگر ماں باپ کا احترام، اب کیا مرحلہ ہے؟ کھڑے ایسے ہونا ہے. ماں باپ کے سامنے پیر پھیلا کر، ماں باپ آ جائیں، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، کھڑے ہو جاؤ. ماں باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھو مت. جب بھی نظر ڈالو رحمت کی نظر ڈالو. جب بھی پکاریں جواب دو. کیوں؟ یہ دین آپ کو ماں باپ کا غلام نہیں بنا رہا، اسی جگہ سے عاشق رسول بنا رہا ہے. لہذا یہ ساری ٹریننگ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ماں باپ کے سامنے اس تعظیم اور احترام کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے نبی اور امام کے سامنے تعظیم اور احترام سنگین نہیں رہتا. لہذا یہ جو آواز دبانے کے، پیغمبر کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا، خدا پیغمبر کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو دبانا سیکھا ہوگا، تو پھر نبی یا امام کے سامنے ہماری آواز کبھی بھی. بس مقام پیغمبر کیا ہے؟ جب پیغمبر کہہ دیں اس سے آگے نہ بڑھو. پیغمبر کو کبھی بھی بے احترامی سے خطاب مت کرو. یہ احکامات سورہ مبارک حجرات کے تقریباً مدینہ میں بھی پیغمبر کی حیات کے، قرآن کے نزول کے آخری ایام ہیں. سورہ مبارک حجرات مدینہ میں قرآن کے نزول کے اعتبار سے تقریباً آخری سورہ میں سے، جو آخری زمانے میں نازل. ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ اس قرآن کی ان سورہ کو نازل ہونے میں تقریباً 20 سال ہیں. ابھی قرآن پوری طرح سے نازل ہونا شروع نہیں ہوا. مکہ میں وہ ذات کے جو اس احترام کو پیغمبر کے سامنے ظہور دے رہی ہے، وہ ذات گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام. لہذا پہلی جو دعوت ذی العشیرہ ہے، وہ دعوت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف پیغمبر کو حکم کیا دیا؟ انذر عشیرتک الاقربین. اے میرے حبیب، کس کو بلاؤ؟ اپنے عشیرہ کو. عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ قبیلہ نہیں، عشیرہ. قبیلے میں بھی عشیرہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں. قبیلہ بڑا ہوتا ہے، سیکنڈ کزنز بھی آ سکتے ہیں، لیکن عشیرہ کیا ہے؟ فرسٹ بلڈ. ہاں، اپنے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ عشیرہ کہلاتا. ایک چھوٹا سا مقام عرض کر دوں. قرآن ارشاد فرماتا ہے آیہ ولایت میں، انما ولیکم اللہ والرسول. اے صاحبان ایمان، تمہارے ولی کون ہیں؟ ایک ولی ہے اللہ، دوسرا ولی کون ہے؟ رسول. اچھا، اگر کبھی غور کریں گے تو اس آیت میں اللہ نے رسول کا بھی نام نہیں لیا ہے. نام نہیں لیا نا. کیا کہا؟ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے. آج تک کبھی کسی نے اعتراض کر کے کہا کہ بھائی یہ تو پتہ ہی نہیں 1,24,000 انبیاء میں سے یہ کون سا رسول ہے؟ ہاں، کسی نے آج تک کبھی آ کر اعتراض کیا بھائی آیہ ولایت تھی، اتنی امپورٹنٹ آیت تھی، اللہ کو چاہیے تھا
کہ پیغمبر کا نام لے کر بتاتا تاکہ مسلمانوں کو کنفیوژن نہ ہو. کہا آج تک کسی نے کبھی اعتراض کیا؟ نہیں. اعتراض کہاں کرتے ہیں؟ جیسے ہی تیسری ولایت کا تذکرہ آتا ہے. بھئی نام تو اللہ نے رسول کا بھی نہیں لیا، اب تیسرے بھی جب دوسرے کا نام رسول کا نام نہیں لیا تو احترام رسالت تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے بھی ولی کا نام نہ لے. یہاں پر رسول صفت بیان کی تو اب آگے تیسرے ولی کی بھی اللہ تعالیٰ صفت ہی بیان کر رہا ہے. اب صفت ایسے بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ واقعاً قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ صفات ایسے بیان کرتا ہے کہ اگر واقعاً انسان قرآن سے ہدایت لینا چاہے سوائے ان کے کسی اور دروازے پر پہنچ ہی نہیں سکتا. لہذا اب اللہ نے ولی، تیسرا ولی کون گنوایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تیسرا تمہارا ولی وہ ہے، کون ہے؟ جو ایمان لائے. الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا. ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب ترجمہ یہی ہے. علماء اہل سنت میں بھی جو ادبی اعتبار سے سب سے بڑے بڑے علماء ہیں، مثلا زمخشری نے کشاف میں یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں، وہ ترجمہ، سب سے بڑے ادبی ترجمہ کرنے والے علامہ زمخشری نے کشاف میں کیا کہا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں چلو آپ ترجمہ کہیں پہ بھی لے جاؤ، کوئی اور معنی کرو، زکوٰۃ سے کچھ اور معنی کر لو، رکوع سے کوئی اور معنی کر لو، لیکن آمن الذین کا معنی تو تبدیل نہیں کر سکتے. آمن الذین کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت جو اللہ نے تیسرے ولی کی بتائی وہ کیا ہے؟ تیسرا ولی وہ ہے جو ایمان لایا، پھر نماز قائم کی، پھر اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ ایمان لایا. اب میرا سوال پورے عالم اسلام سے یہ ہے کہ یہ تیسرا ولی جس کی پہلی صفت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ یہ ایمان لانے والا ہوگا، اگر کوئی اس ولی سے پہلے ایمان لے آئے، کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس آیت میں ولی کا مصداق نہ ہو، وہ ولی نہ ہو لیکن پہلے ایمان لے آئے، یعنی جس کے اوپر ولایت جاری ہونی ہے وہ پہلے ایمان لے آئے اور ولی بعد میں ایمان لائے، تو کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ولی جو ایمان نہیں لایا اس کی ولایت اس کے اوپر ہے جو ایمان لے آیا. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو تیسرا ولی ہے کوئی اس سے پہلے ایمان لائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس سے پہلے ایمان لائے. شاید اسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے وہ نبی جسے عالمین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جب اس کے اوپر نبوت اور بعثت کے سلسلے کو جاری کیا تو پہلے مرحلے پر یہ نہیں کہا اے نبی سب کو بلا کر اسلام کی دعوت دو، بلکہ کہا انذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب اپنے اقربا میں سے، اپنے خاندان کے اقربا میں سے سب سے پہلے ان کو بلا کر دعوت دو. گویا خدا جانتا تھا کہ پیغمبر کے بعد تیسرا ولی اسی خاندان سے آنا ہے، لہذا اللہ نے پہلے پیغمبر کے اس خاندان کو بلایا. اب تاریخ گواہ ہے کہ اس دعوت میں ایمان لانے والا اور پیغمبر پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے
کہ بزرگوں میں کون ایمان لایا پہلے، بوڑھوں میں کون لایا، عورتوں میں کون لایا، ان تمام فہرست کو، یہ ساری فہرستیں اپنی جگہ محترم، بحث نہیں ہے ہمیں، لیکن اس آیت کے مصداق کو اگر تلاش کرنا ہو کہ یہ تیسرا ولی کون ہے، یہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس دعوت کے تقریباً 2 سال تک اللہ نے پیغمبر کو عمومی اعلان کا اجازت نہ دے کر یہ بتایا کہ اللہ اس پہلے ایمان والے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ جب بھی اسلام کی تاریخ مرتب ہو 2 سال تک علی کے علاوہ جب کوئی ملے گا ہی نہیں تو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ پہلا ایمان لانے والا علی کے سوا کوئی اور نہیں۔ لہذا ہمیں روایی بحثوں میں جانے کی ضرورت ہی، سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ خود بخود ولی۔ اسی دعوت ذی العشیرہ میں 2 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا، یہ اعجاز ہے پیغمبر کا کہ تھوڑا سا گوشت بنایا جو بہت بڑی دعوت کو پورا ہوا، لوگوں نے یہ کہہ کر کے پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک جادو کر رہے ہیں، 2 دن تک پیغمبر کو کلام نہیں کرنے دیا۔ لیکن اب ساری تاریخیں متفق ہیں کہ جب تیسرے دن ابو لہب یہی شرارت کر کے اٹھنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے غیظ کے عالم میں آ کر اسے ڈانٹ کر کہا، خبردار تو بھی بیٹھ جا، اور کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ جو اب بات کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے چہرے سے جلالت کے آثار اتنی شدت کے ساتھ نمودار ہوئے تھے، اتنا زور سے ڈانٹا تھا آپ نے کہ ابو لہب کی اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی نہ اٹھنے کی نہ زبان سے ایک لفظ نکالنے کی۔ لیکن یہی تاریخ نقل کرتی ہے کہ جیسے ہی اسی جلالت کے عالم میں حضرت ابو طالب نے اپنا چہرہ پیغمبر کی طرف موڑا تو جیسے ہی چہرے کی زیارت کی، ابو طالب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غضب کے آثار رحمت میں تبدیل ہو گئے، آواز کی بلندی خود بخود دب گئی۔ میں تو اب سائیکالوجسٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئیں ذرا میدان میں اور آ کر مجھے بتائیں کہ کوئی اتنے غضب کے عالم میں ہوتے ہوئے اگلے ہی لمحے میں اپنی آواز کو دبا لے، اپنے چہرے کے رنگ کو تبدیل کر دے، اپنے غضب کو رحمت میں تبدیل کر لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ واحد جواب یہ آئے گا جس کے قلب میں پیغمبر کا احترام ایمان کی منزل پر ہو، اس کے سوا کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزو، جناب ابو طالب کا کلمہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا وجود ہی پیغمبر پر ایمان کا اعلان کر رہا ہو وہ کلمہ پڑھانے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تعظیم پیغمبر ہے۔ اسی تعظیم کے لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ 20 سال کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جو خدا کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا لیتے۔ اب احترام ہے، تعظیم ہے، پیغمبر کیا ہے؟ 3 چیزیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک، اللہ کا رسول جو حکم دے دے اس سے آگے نہیں نکلنا، خدا کا حکم، خدا کے رسول کا حکم جو آ جائے بس وہ انجام دینا ہے، اپنی مرضی۔ لہذا جن افراد کو پیغمبر نے جنگ احد میں اس گھاٹی پر مأمور کیا تھا، ان سب نے، پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ خبردار جب تک میں نہ کہوں گھاٹی، لیکن جب انہوں نے وہ گھاٹی چھوڑی تو جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی، قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کا عصیان کیا، گناہ کیا۔ لہذا کوئی بھی اللہ کے رسول کی بات کو اگر جھٹلا دے، نہ مانے، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ یہاں پر جنگ احد میں ابھی اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں نہیں کہا تھا
جنگ احد میں کیا تھا؟ بات نہیں مانی، گنہگار ہو توبہ کرو۔ لیکن جب سورہ حجرات نازل ہو گئی تب سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے؟ جس کسی نے بھی اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اس کے سارے اعمال ضائع، حتیٰ اس کا ایمان اور اسلام بھی ضائع۔ پس پیغمبر کی آخری حیات میں اتنا سخت حکم، پروردگار نبی کا احترام تو پہلے دن سے ہے، اصولاً تو پہلی آیات ہونی چاہیے تھیں، تو ابتدا سے کہہ دیتا۔ پس اس کا معنی یہ ہے خدا جانتا ہے پیغمبر کی حیات کے آخری ایام میں کچھ ایسا ہونے والا ہے، آخری ایام میں کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اب یہ جو ہونے والا ہے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ خبردار اپنی آواز کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال، میں نے کل بھی عرض کیا تھا بددعاؤں کا قصہ نہیں ہے، یہ آخری زمانہ، یہ آخری زمانہ ہے پیغمبر کا۔ تیسرا کیا ہے؟ خبردار وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کو، ہاں یہ دوستانہ جو تمہارا نبی کے ساتھ تھا، نبی کے ساتھ جب نبی آ گئے دوستانہ ختم۔ اب نبی کو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہوں، ایک دوسرے سے جیسے بات کر، اگر پیغمبر کی نسبت کوئی بھی بے احترامی کا لفظ بولا، اعمال ضائع، سارے کے سارے اعمال حبط۔ کیوں آخری زمان میں آ رہا ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر سے جو واقعات پیغمبر کی حیات میں آخر میں پیش آئے، لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اسی آخر الزمان میں جو منافقوں کی تعداد ہے اور جو منافقوں کی جرأت ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹس اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ ان واقعات سے پہلے واقعہ عقبہ میں، تبوک سے واپسی میں، ایک پورا گروہ ہے منافقین کا جو پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا قرآن میں اور تاریخ نے اسے آشکار کیا۔ کتنے لوگ ہیں؟ تاریخ نے 7، 9، 12، 15، 23 افراد تک نقل کیا ہے، اور یہ وہ الگ منافقین ہیں جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے مدینہ میں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ ان منافقین کا پلان کیا تھا اور پیغمبر نے کیوں حضرت امیر کو تبوک میں پیچھے چھوڑا تھا، عرض کروں گا کبھی۔ لیکن اتنے بہت سارے منافقین 9 ہجری میں، اتنے بہت سارے، یعنی ایک الگ گروہ ہے جو مدینہ میں ہے، 23 کے قریب وہ ہیں جو لشکر میں ہیں، اور لشکر میں بھی کیا چاہتے ہیں؟ واپسی میں پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ، جو سارا واقعہ قرآن نے بیان کیا، تمام تاریخوں میں موجود ہے۔ اب یہ جو اتنے بہت سارے منافقین ہیں، انہی کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں تاکہ ان آیات کے ذیل میں لوگ خود پہچان لیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر کے زمانے میں ان آیات کا مصداق ہو کر دین سے باہر چلے گئے۔ اب میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو واقعات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو بخاری نے بھی، تمام اہل سنت شیعہ کتب نے نقل کیا، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، تفصیلات جو چاہتا ہے آرام سے مل جائیں گی۔ میں تمام بچوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر سیرت پیغمبر پہ تفصیل میں نہیں بھی پڑھ سکتے، پیغمبر کی حیات کا آخری مہینہ یہ ضرور پڑھیں، آخری مہینہ پیغمبر کی حیات کا، اور وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیغمبر کی حیات کا آخری ہفتہ ضرور پڑھیں، کم از کم آخری ہفتہ۔ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، بہت سارے آپ کے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ اس آخری ہفتوں میں کیا ہوا، اجمالی طور پر چند ایک باتیں عرض کروں گا، گفتگو کو تمام۔ ان آخری ایام میں یہ وہ دن ہیں کہ جب پیغمبر غدیر میں حضرت امیر کی ولایت کا اعلان کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ خدا کیا کہہ رہا تھا؟ خدا فرما رہا تھا اے حبیب پہنچا دو، اور اگر نہ پہنچایا تو تم نے گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں لوگوں سے بچا کر رکھے گا۔
لوگوں نے کہا بھئی یہ کفار ہیں، نہ کفار نہیں ہیں، مشرکین نہیں. کیوں؟ آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، عام طور پر آپ یہ آیہ الیوم اکملت لکم دینکم عام طور پر سنتے پڑھتے ہیں. یہ آیت چونکہ درمیان میں ہے، اس آیت کا جو پہلے کا جملہ ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنی یہ آیت ہے. اس جملے میں اس سے پہلے کے جملے میں آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، اسی کو یاد رکھیں کیونکہ اس میں ہی بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے. کیا فرمایا پہلے؟ اس سے پہلے کہ اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم. کیا کہا اللہ نے؟ اکمل تو کہنے سے پہلے کیا کہا؟ آج کے دن جتنے بھی لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. جتنے بھی لوگ ہیں کفر کرنے والے وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. یعنی کیا؟ یہ آج کے دن ایک ایسا کام کر دیا ہے اللہ نے، آج ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جتنے بھی کفار یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، اس چیز کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے ہیں. جب یہ چیز آ گئی جس نے کفار کو مایوس کر دیا تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم. اب ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ چونکہ ہم پہلا جملہ خود بھی نہیں پڑھتے تو جب لوگ اعتراض کرتے ہیں یا کچھ باتیں بناتے ہیں تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی الیوم اکملت لکم دینکم کچھ حج کے یا کچھ مسائل احکام کے باقی تھے جو پیغمبر نے بیان کر دیے. خوب ان میں سے وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے بیان کرنے سے کفار دین سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ جب بھی آپ سے کوئی یہ بات کہے کہ بھئی الیوم اکملت لکم میں دین کامل ہوا، کب؟ پیغمبر نے کچھ احکام رہ گئے تھے وہ بیان کر دیے. تو آپ کہیے گا بھائی ایک جملہ پہلے پڑھو، اس الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے اسی دن کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی آیت کے تسلسل میں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تو کہنا بھائی پہلے تو مجھے وہ حکم بتاؤ کہ وہ کون سا حکم ہے جس کے بیان کرنے سے کافر دین اسلام سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ حکم آ گیا، اب ہم اس دین کو ختم نہیں کر سکتے. تو جب تمہیں کوئی جواب نہ ملے تو پھر بتانا کہ آؤ اب ہم بتاتے ہیں کہ وہ چیز جس کی وجہ سے کافر دین سے مایوس ہو گئے علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. کون سی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس ولایت کے ذریعے سے اس دین کے محافظ کو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کروایا. اب جب یہ آ گیا تو کافر مایوس ہو گئے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب کافر جب مایوس ہو گئے تو کافروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ کفار نہیں ہیں. کون ہیں؟ یہ وہ منافقین ہیں جو عقبہ میں بھی پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے. لہذا جیسے ہی غدیر سے پیغمبر مدینہ پہنچے ہیں، پہنچتے ہی پیغمبر نے اعلان کیا ہے دوبارہ. تبوک ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی. 9 ہجری میں ہوا تھا. 10 ہجری میں پیغمبر حج کرنے گئے. 10 ہجری کے آخر میں حج کر کے جیسے ہی واپس آئے، آتے ہی پہلے مرحلے میں راستے میں غدیر میں حضرت امیر کی ولایت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد آتے ہی پہلا کام پیغمبر نے یہ کیا کہ جناب اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا اور سارے بڑے ناموں کو حکم دیا کہ تم سب اس میں اسامہ بن زید کی سربراہی میں جاؤ گے. بڑے بڑے اکابر جتنے بھی صحابہ تھے سب کو سپاہی بنایا. سالار کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید. اب ان میں سب کو شامل کیا سوائے حضرت امیر علیہ السلام کے. بس حضرت امیر کو اس لشکر میں شامل نہ کر کے ایک پیغام پیغمبر نے کیا دیا؟ ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اسامہ بن زید دیگر تمام اصحاب کے سالار ہو سکتے ہیں، علی کا کوئی سالار. علی کسی کے فرمان، علی کا فرمان جاری ہوگا، علی کسی فرمان کے تحت نہیں آئیں گے. پھر کیا کیا؟ اسامہ بن زید کا جیسے ہی لشکر بنایا ہے اور پھر لوگوں کو
جمع کر کے لشکر بنانے کی تیاریاں شروع کی ہیں، وہ نبی جس نے پوری صحت کے ساتھ حج انجام دیا تھا، وہ نبی جو پوری صحت کے ساتھ مدینہ آئے تھے، کچھ ہی دنوں میں اسامہ بن زید کا لشکر بناتے ہی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اب تاریخ اس بات کا فیصلہ خود کرے کہ جو نبی اپنی پوری زندگی کبھی اتنا مریض نہیں ہوئے تھے، علی کی ولایت اور اسامہ بن زید کے لشکر کو تیار کرنے کے بعد ایک دم سے بیمار کیسے ہوئے؟ یہ سوال ہے ہمارا تاریخ سے۔ اور پھر اس بیماری کے باوجود چند ایک واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ ایک دن پیغمبر کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ ضعیف ہو چکی تھی، تو مسجد میں حضرت کو پہنچنے میں دیر لگی۔ حضرت جناب ابو بکر نے نماز کی امامت کرانا چاہی۔ تاریخ ہے، اہل سنت کی کتب اس کے اوپر ناظر ہیں کہ جیسے ہی یہ عمل ہوا، پیغمبر کو اطلاع ملی، پیغمبر اپنے جو خادمین تھے ان کے سہارے سے پہنچے ہیں، اور آپ نے حضرت کو امامت نہیں کرانے دی بلکہ خود آپ نے امامت کروائی۔ اور بہت ہی طبیعت خراب ہونے کے باوجود پیغمبر نے اسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا۔ اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود پیغمبر نے یہ لشکر مدینہ کے باہر لے جا کر اس کو رخصت کیا، اور جب یہ جا رہا تھا پیغمبر نے سختی کے ساتھ یہ حکم فرمایا، خبردار کچھ بھی ہو جائے اس لشکر کا کوئی فرد دوبارہ مدینہ نہیں آئے گا۔ لہذا اسامہ بن زید بھی حاکم، ان کے اوپر بھی فرض کیا کہ تم نے یہ لشکر لے کے جانا ہے، کوئی بھی واپس۔ پس پیغمبر کا حکم کیا ہے کہ اس لشکر سے جنگ کیے بغیر کوئی واپس نہیں آئے، یہ حکم ہو گیا پیغمبر۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں پیغمبر چلے، مدینہ میں ہیں، لشکر چلا، ابھی لشکر نے پہلا پڑاؤ ڈالا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیغمبر کی ازواج میں سے بعض نے پیغمبر کو کچھ پلایا، جس کے بعد پیغمبر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور اس کے بعد اس بات کی خبر وہاں تک پہنچی۔ لشکر کہاں تھا؟ مدینہ سے باہر۔ طبیعت کہاں خراب ہوئی؟ خبر کس نے پہنچائی اور کیوں پہنچائی؟ یہ سب تاریخ کے سوالات۔ خبر پہنچنے کے بعد اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر کا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حکم سے آگے پیغمبر نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے واپس کا۔ کچھ افراد اسامہ بن زید کے منع کرنے کے باوجود مدینہ واپس آ گئے۔ مجھے کسی کا نام نہیں پتا، میں نے قرآن سامنے رکھا، بخاری سامنے رکھی، فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا جس نے بھی پیغمبر کی بات نہ مانی ان تحبط اعمالکم، ان کے سارے اعمال ضائع۔ قصہ آگے بڑھا، جب پیغمبر کو پتہ لگا آپ ناراض ہوئے، آپ کی ناراضگی کے باوجود جناب عائشہ ام المومنین یہ واقعہ نقل کرتی ہیں کہ پیغمبر ناراحت تھے، ناراض تھے۔ ان لوگوں میں سے اسی جماعت نے پیغمبر سے ملنے کا اظہار کیا، میرے حجرے میں تھے، میری گود میں حضرت کا سر تھا۔ حضرت نے اس جماعت کو کہا کہ تم نے میری بات نہ مانی، غضب کا، ناراضگی کا اظہار کیا، پھر فرمایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، میں تمہیں لکھ کر دے دوں تاکہ میرے بات گمراہ نہ ہو۔ اب پیغمبر کا حکم کیا ہے؟ اور جو نہیں لایا، ہاں بعض نے کہا بھئی حضرت علی لا دیتے تو حضرت علی اس مجمع میں ہوتے تو آج لکھا ہوا حکم ہوتا۔ یقیناً حضرت موجود نہیں تھے، اور یہ حضرت عائشہ سے روایت بھی موجود ہے، اس مجمع میں نہیں تھے۔ فرمایا کہ جب انہوں نے کاغذ اور قلم نہ دیا حضرت اور غضبناک ہوئے، پھر بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ تم مجھے، اب اس کے درمیان میں کچھ کلام ایسے ہوئے ہیں جو میں نہیں دہراؤں گا، لیکن اگر اس کلام کو پڑھا جائے تو پھر رسول کو ایسے الفاظ سے بھی پکارا گیا
کہ جو قرآن نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کو توہین آمیز انداز سے پکارنا اور اس کی سزا۔ پھر کیا ہوا؟ خود جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کاغذ قلم نہیں لاتے تو اب مجھ سے سن لو۔ فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کتاب اللہ، اور اس کے بعد کچھ کہا، کتاب اللہ اور کچھ کہا۔ لوگوں نے جناب حضرت عائشہ سے بعد میں جا کر پوچھا کہ بی بی بتائیے، آپ سب سے زیادہ نزدیک تھیں پیغمبر کے، آپ کی گود میں سر تھا حضرت کا، تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے پیغمبر کے الفاظ سنائی نہیں دی۔ خدا کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تمہاری آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر گئیں تو کیا ہوگا؟ سارے اعمال تو اب مجھے نہیں پتا کہ بحث کیا ہے، لیکن ان تحبط اعمالکم کا معنی کیا ہے؟ سارے اعمال۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں بھی صحابہ کی جو ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کا ایک حصہ کیا ہے؟ کوئی پیغمبر کی حیات میں پیغمبر پر ایمان لایا ہو اور دین کے دائرے سے خارج نہ ہوا ہو۔ اب میں کیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی کسی بھی وجہ سے پیغمبر کی حیات میں دین کے دائرے سے خارج ہو جائے تو پھر آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اس واقعے کہ کچھ ہی مدت میں پیغمبر کی شہادت واقع، انتقال واقع ہوا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس مدت کے دوران اگر کسی نے تجدید ایمان نہ کیا ہو اور ایمان نہ لایا ہو تو آپ کی ڈیفینیشن میں وہ کہاں آتا ہے؟ تو ہمارے لیے تو چیزیں کلیئر ہیں، اور یہیں پر وہ سارے واقعات بھی کلیئر ہو جاتے ہیں کہ جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ کہا بھئی ثقیفہ کا واقعہ کیسے پیش آیا، جناب سیدہ کے گھر جلنے کا واقعہ کیسے پیش آیا، تو جو لوگ ایسے موجود رہے ہوں کہ وہ پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں مسلمانوں کے درمیان میں، تو جو قتل کرنے کی جرت رکھتے ہوں ان کے لیے سیدہ کے گھر کا دروازہ جلانا کوئی بڑی بات۔ حضرت امیر تنہا کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ اصحاب کی ایک بہت بڑی تعداد اس سارے دوران مدینہ سے باہر تھی۔ یہ سارے واقعات ہیں جو پیش آئے، لیکن عزیزوں جب امام کی پشت خالی ہو جائے تو پھر امام تنہا رہ جاتا۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر امام اپنے ناصروں کو آواز دیتا ہے۔ یقیناً حضرت امیر نے یہ وقت دیکھا جب دروازہ جلا اور دروازے اور در کے درمیان میں سیدہ آئی، لیکن امامت پر یہ تنہائی سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس وقت طاری ہوئی جب عاشور کے دن عصر کے وقت حسین کا عباس بھی شہید ہو گیا۔ انصار شہید ہو چکے تھے، ایک ایک کر کے امام کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے اور بھائی، لیکن جب تک جناب عباس زندہ تھے امام حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ خدا جانے یہ جناب عباس اپنی ذات میں وہ لشکر ہے کہ جب تک جناب عباس زندہ تھے امام نے کوئی استغاثہ بلند، خدا جانے عباس نے امامت کی کمر کو کیسے توڑا، اس شہادت نے کیسا کمر کو توڑا کہ جب آئے ہیں نا تو کمر پکڑی ہوئی تھی، الان انکساری ظہری کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عباس کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی
اللہ کے رسول کے حرم کا دفاع کرنے والا. بس عزیزو، جب حضرت نے یہ استغاثہ بلند کیا، تاریخ کہتی ہے اس استغاثے کا جواب 2 جگہ سے آیا. ایک گنج شہیدہ میں وہ لاشیں تڑپ رہے تھے جو تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے مولا خدا ہمیں زندگی دے، ہم اپنی زندگیوں کو آپ پر دوبارہ قربان کر دیں. دوسری آواز خیموں سے آئی جب بیبیوں میں گریہ کی آواز بلند ہوئی. جب بیبیوں میں گریہ کی آواز بلند ہوئی تو امام خیموں کے قریب آئے اور آ کر ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا، بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے شہید ہو گیا؟ کہا نہیں بھائی. کہا کہ پھر بیبیوں میں اتنے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ جناب زینب رو کر کہتی ہیں، بھیا جب سے تم نے مدد کو پکارا ہے تمہارا علی اصغر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. بڑے مانوس تھے جناب علی اصغر اپنی بہن سکینہ کی آغوش سے، بہت مانوس تھے. فرمایا اب تو سکینہ کی آغوش میں بھی علی اصغر کو آرام نہیں آ رہا. عزیزو، یہ اسرار کربلا میں سے ہے، اسرار ہیں کربلا کے. جناب علی اصغر 3 دن سے پیاسے ہیں کربلا میں. پیاس کی شدت سے ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے. 3 دن سے جناب علی اصغر کو بھی کچھ کھانے اور پینے کو ملا نہیں ہے. لیکن ایمان سے بتائیے، کبھی آپ نے سنا ہو 8 محرم کو علی اصغر روئے ہوں، 9 محرم کو علی اصغر نے گریہ کیا ہو، عاشور کی صبح کوئی آواز؟ شاید علی اصغر کے اندر آواز نکالنے کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن جب امام نے مدد کے لیے پکارا ہے، شہزادے نے اپنی پوری قوت کو جمع کر کے رونا شروع کیا ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ علی اصغر اور کسی طریقے سے اپنی آمادگی کا اظہار کر بھی نہیں سکتے. یہ حضرت علی اصغر کا رونا امام کے اس استغاثے پر لبیک تھا. جب امام نے سنا متوجہ ہو گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں لاؤ رباب اپنے بچے کو دو، میں اس کو پانی پلانے کی کوئی سبیل کر لو. عزیزو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ جناب رباب کے مقام کے بارے میں سوچنا. ارے کوئی ماں ایسے بچے کو کبھی دھوپ میں لے جانے دے گی، ایسی کسی جگہ لے جانے دے گی جہاں صبح سے اب تک کوئی زندہ واپس نہ آیا ہو؟ میرا سلام ہو ام رباب کے ایمان پر. یہاں امام نے بچہ مانگا، جناب رباب نے سفید کارچے میں لپیٹ کر امام کو اپنا بیٹا حوالے کر دیا. لیکن ماں ہے. ایک مرتبہ جب امام لے کر چلے ہیں تو رباب وہیں خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئی. نظریں علی اصغر پر جڑی ہوئی ہیں. راوی کہتے ہیں امام علی اصغر کو لے کر چلے، ابھی دھوپ میں کچھ قدم چلے تھے، دھوپ کی شدت سے علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے. دھوپ کی شدت سے حضرت کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے. جب حضرت کی نگاہ اپنے علی اصغر کے رخساروں پر پڑی، امام حسین سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن کو علی اصغر کے اوپر ڈال دیا. مولا مولا، دھوپ کی گرمی علی اصغر کو تنگ کر رہی ہے، حسین برداشت نہ کر سکے. کچھ دیر کے بعد یہی بیٹا جلتی ہوئی ریت پر رکھ کر حسین جو دھوپ کی گردی برداشت نہیں،
ابا کی دامن میں لے کر چلے گئے. جب نزدیک پہنچے کسی ملعون نے کہا شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. بھئی سننا تھا. ایک مرتبہ پھر حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. لوگوں نے دیکھا آغوش میں 6 مہینے کا بچہ ہے. کسی ملعون نے پھر دوبارہ چیخ کر کہا شاید حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہیں. بس اتمام حجت کا وقت آیا. میرے مولا نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا گرم ریت پر رکھا. کچھ قدم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں اے قوم تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح کیف یتلذا کیف یتلذا. علماء کہتے ہیں یہ تعبیر جو امام نے کی تھی علی اصغر کا احوال تاریخ میں ثبت کرنے کے لیے تھی. یہ حالت مچھلی کے لیے اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب اسے پانی سے نکلے اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ تڑپتے تڑپتے اس کی ساری قوت ختم ہو چکی ہوتی ہے. بس اتنی طاقت رہ جاتی ہے کہ منہ کو کھول رہی ہوتی ہے اور بند کر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں اس عالم میں اگر مچھلی کو پانی مل بھی جائے تب بھی مچھلی زندہ نہیں رہتی. ارے حسین یہ بتانا چاہتے ہیں میرا علی اصغر اس جگہ پہنچ چکا ہے پانی مل جائے تب بھی شہید ہو جائے گا. ارے علی اصغر کو ریت پر ہٹا کر پیچھے ہٹے. وہاں علی اصغر نے اپنی سوکھی سی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کیا. ارے یہ منظر دیکھ کر سارا لشکر رو رہا تھا. ایک مرتبہ شمر ملعون نے اس حرام زادے حرملا سے کہا اقتا کلام الحسین. ارے تاریخ عجیب الفاظ لکھتی ہے. ملعون نے تیر سے شعبہ کو اپنی کمان کے چلے میں جوڑا. وہاں جب حسین نے دیکھا کوئی علی اصغر کو پانی پلانے والا نہیں ہے حضرت نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا. اب حسین اپنے بیٹے کو پیار کرنا چاہتے تھے. ابھی حسین کا چہرہ علی اصغر کے چہرے کے نزدیک ہوا تھا. حسین کی آغوش میں قیامت گزر گئی. مجھے نہیں معلوم لیکن زیارت ناہیہ میں میرے امام نے یہ کہہ کر سلام کیا السلام علیکہ. میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ارے تیر آیا علی اصغر کو ذبح کرتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. حسین اپنے علی اصغر کو پیار نہ کر سکے. بس ایک مرتبہ جب تیر کو نکالا تیر کے ساتھ ساتھ علی اکبر علی اصغر حسین کی آغوش میں منقلب ہو گیا. گردن ڈھلک گئی. حسین نے علی اصغر کا تھوڑا سا خون جو نکلا اپنے چلو میں لیا. چاہتے تھے زمین پر ڈالنا
ایک مرتبہ آواز آئی، حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر زمین پر گرا زمین دانہ نہیں اگلے گی۔ میرے مولا نے خون کو آسمان کی طرف اچھالا، ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف مڑے ہیں۔ اب جو نگاہ پڑی خیمے کے در پر ماں بیٹھی ہوئی تھی، بس یہ منظر دیکھا، امامت کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ تاریخ لکھتی ہے حسین ننھا سا جنازہ اٹھا کر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بس ایک مرتبہ جب جناب رباب کو دیکھا، حسین نے خیموں کی طرف جانے کا راستہ تبدیل کیا۔ خیموں کے پیچھے جا کر مجھے نہیں معلوم، لیکن حسین نے واحد جنازہ جو دفنایا ہے اپنے علی اصغر کو دفنایا۔ ایک مرتبہ خیموں کی جانب چلے، ارے خیمے کے دروازے پر رباب خالی جھولا لیے بیٹھی تھی۔ ارے میرا علی اصغر آئے گا، پتہ نہیں پانی پیا ہوگا یا نہیں۔ اب جو حسین کو دیکھا لباس خون میں تر ہے، آغوش خالی، ارے جھولا چھوڑ